بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی محمد شاہزیب طارقی شاذلی ایک بار پھر آپ کو راہ عملیات سیزن 3 ایپیسوڈ 7 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ تمام کو محبت و بھرا سلام پیش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ پر، ہم سب پر، اہل بیت کا صدقہ دونوں جہاں میں عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ ایک بار پھر ہماری خوش نصیبی، الحمدللہ کافی ایسے لوگ ہیں جو راہ عملیات میں بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، اور کیوں نہ سیکھیں کہ ہم ایسی ہستی کے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایسی روحانی نشست میں اللہ نے ہمیں بیٹھنے اور سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، کہ جو ہستی سینوں کے راز کو جانتی ہے، جو ہستی الحمدللہ چاہے اس کا تعلق علم الطب سے ہو، چاہے اس کا تعلق علم العملیات سے ہو، چاہے اس کا تعلق علم التلسمات سے ہو، اور ایسے علوم جن کو لوگ سمجھ ہی نہ سکے، الحمدللہ وہ ہستی ان کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہے، پہچانتی ہے۔ اور کیوں نہ پہچانے، یہ ہستی وہ ہے جو میاں حضور کے بڑے شہزادے، میاں حضور کے بڑے بیٹے، اور جنہوں نے میاں حضور کی صحبت میں ایک عرصہ گزارا ہے، مشقتوں والا، سیکھنے والا، یعنی میری مراد شیخ الانبیاء، خلیفہ اکبر، شہزادہ اکبر، میاں حضور ڈاکٹر عبد الواجد شاذلی دامت برکاتہم العالیہ۔ حضور امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، دونوں جہاں کی برکت عطا فرمائے۔ تمام احباب کی طرف سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ خوش نصیبی ہے، میں دیکھ بھی رہا تھا کہ الحمدللہ آپ کے کافی طلباء ہیں، طالبات ہیں، سیکھنے والے ہیں، جو عمل میں بھی الحمدللہ بیٹھے ہوئے مختلف قسم کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک دوست ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب سے یہ عرض کیجیے گا، عمل جس جگہ پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، اچھا کچھ لوگوں نے تو ایک سلیکٹڈ جگہ رکھی ہوئی ہے کہ بھئی وہیں کر رہے ہیں، وہیں سو رہے ہیں۔ اب لیکن کچھ ایسے ہیں کہ عمل کہیں اور کر رہے ہیں، سو کہیں اور رہے ہیں۔ ایک نے ایک عجیب سا مشاہدہ کیا کہ عمل کرنے کے بعد جب وہ اپنی چارپائی پہ سوتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ یعنی خواب ہی میں وہ ملاحظہ کر رہا ہے، کھڑکیاں ہیں بڑی گھر میں اس کی، تو کبھی بن مانس ٹائپ کی کوئی چیز، بندر ٹائپ کی کوئی چیز بڑی سی، اس کے یہ الفاظ ہیں، وہ کھڑکی کے اندر سے انٹر ہونا چاہ رہی ہے اس کے پاس، اس کے کمرے میں، لیکن وہ انٹر ہونے کی کوشش کر رہی ہے لیکن انٹر نہیں ہو رہا ہے، وہ اندر داخل نہیں ہو سک رہا ہے۔ کبھی وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی جو چرپائی ہے جس پہ وہ سو رہا ہے وہ اٹھی ہوئی ہے اور وہ دیوار سے اور چھت سے لگی، ہوا میں معلق ہے۔ تو یہ ساری کیا چیزیں ہیں، ایسی صورت سے کس طرح سے بچا جائے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ کہ جب انسان آگ کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کو تپش تو آتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب انسان عمل کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس میں کامیابی اور اس میں مشاہدے میں سب سے بڑا کردار اس کے روز مرہ کی زندگی ہوتا ہے، اس کے اپنے اعمال ہوتے ہیں کہ وہ روز مرہ کی زندگی کس طرح گزار رہا ہے، کس طرز پہ گزار رہا ہے۔ ٹھیک ہے، نماز کی پابندی کری ہوئی ہے یا نہیں کری ہوئی، یا جھوٹ، دھوکہ دہی، یا ایسے معاملات، یا کاروباری معاملات، یا پھر فساد میں یا اس میں جھگڑے پڑا ہوا ہے، رات کو اپنی عبادت کرتا ہے۔ ایسا شخص اگر یہ مشاہدہ کرتا ہے تو اس کی تعبیر الگ ہے۔ اور اگر ایسا شخص جو اپنے آپ کو بالکل ریزرو رکھتا ہے ہر چیز سے، اپنے آپ کو برائیوں سے، وباؤں سے، بے حیائی سے دور رکھتا ہے، اور وہی مشاہدہ دیکھے تو اس کا الگ معنی ہے، ڈاکٹر صاحب ادھر میں الگ عرض کروں گا، تعبیر ہے۔ ہاں جیسے ابھی آپ نے جیسے فرمایا کہ ایسا شخص دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر علیحدہ ہے، ہاں ایسا شخص دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر، کیا خواب کی تعبیر ہوں، بندے کے حساب سے، وقت کے حساب سے، تقوی اور شر کے حساب سے علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے؟ بالکل علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے، اچھا کسی بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اچھا اچھا ہاں، اچھا، ایک شخص خواب میں ہی دیکھے کہ اس کی ہوا میں محلک ہے ٹھیک ہے، جس پہ وہ سوتا ہے، اب گویا وہ نیک ہے تو اس کی تعبیر الگ ہے، اگر وہ بد ہے تو اس کی تعبیر الگ ہے، اگر کوئی روحانی معالج ہے تو اس کی تعبیر الگ ہے۔ اچھا، اب جیسے سانپ ہے، سانپ، ٹھیک ہے، اب سانپ میں کسی کا دیکھنا، اب دوسرے مذاہب کے اندر سانپ کو دیکھنا اچھا سمجھا جاتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک عام شخص دیکھتا ہے تو اس کو دشمن سے تعبیر کیا جاتا ہے، صحیح، لیکن اگر اس کو روحانی معالج دیکھتا ہے، ایک عبادت گزار بندہ دیکھتا ہے، تو وہ اس کے اپنے روحانیت سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے اس کو۔ سبحان اللہ، اب یہ دیکھا جاتا ہے گویا کہ سانپ کی صورت میں دیکھا، اس کو نقصان پہنچاتے ہوئے دیکھا،
یا دور سے دیکھا، ان سب کی تعبیریں الگ الگ ہوتی ہیں، سب ٹھیک کے ہے مشاہدے الگ الگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے اب ظاہر سی بات ہے، اب ہمارے ساتھ چلنے والے جب اپنا سبق پڑھتے ہیں، کام کرتے ہیں، دیکھیں دن بھر تو اپنے معاملات میں رہتے ہیں، اور رات میں جب عبادت میں بیٹھتے ہیں تو جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے نا، وہ ایک لمیٹڈ ہوتا ہے، اور جو پورا وقت اس نے دوسرے معاملات میں زندگی بسر کی، اس کا اثر اس کے دماغ پہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت تھوڑے سے وقت پہ۔ صحیح اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ تم کوشش کرا کرو کہ جب اعمال اپنا کرا کرو، وہ تو اپنے وقت کی پابندی کا خیال رکھا کرو، لیکن دن بھر میں بھی اس کو وقتاً فوقتاً گائے اس کو اپنے ورد میں رکھا کرو، تاکہ تم ایک کڑی سے جڑے رہو، تاکہ تمہارا ہر وقت اس میں لگا رہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا جو ذہن، تمہارا جو دماغ ہے نا، تمہارا دماغ تمہاری پڑھائی کے اثر کو قبول کرے گا، تمہارا دماغ تمہارے پڑھائی کے اثر کو قبول کرے گا، اور پھر تمہیں اس پڑھائی کے متعلق پھر تمہیں جو مشاہدات ہوں گے نا، پھر وہ کمال کے ہوتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص دنیا دار ہے، وہ مچھلی کا کاروبار کرتا ہے، اب خواب میں دیکھتا ہے وہ سمندر میں مچھلی پکڑ رہا ہے، مچھلی آ گئی نہیں آئی، ایسے ہی لوٹ گیا، وہ مچھلی رہا ہے۔ اب اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اب یقیناً اس نے سارا دن سمندر میں گزارا، مچھلیوں میں گزارا، اس میں گزارا، سارا دن اس نے دماغ میں بیٹھ گیا، پھر رات میں وہی دیکھ رہا ہے۔ صحیح بالکل اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے آپ اپنا وقت کسی فضول وقت میں ضائع کرتے ہو، پھر اس کا اثر آپ کے دماغ ایکسیپٹ کر لیتا ہے، پھر اس جیسے خواب آنے لگتے ہیں۔ صحیح ہے خواب اور بیسکلی جو ہوتا ہے نا، ہم لوگ خواب کی طرف چلے گئے، یہ ایک الگ چیپٹر ہے، جی ہم جی بالکل ہم اس ایسا کو ہی یہیں وانڈ اپ کر دیتے جی ہیں، بالکل لیکن ایسا ہم مختصر یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں میں۔ خواب پہ بھی کریں گے تو تفصیل سے اس میں پھر بات کر لیں گے کہ انشاءاللہ خواب کی اقسام کیا ہیں، بالکل کس کس بالکل قسم کے ہوتے ہیں۔ جہاں جو لوگ پڑھائی کرتے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، جیسے انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ پڑھ کے سوئے اور جو ان کی چارپائی تھی وہ ہوا میں معلق ہو گئی، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر وہ شخص جو اپنا کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل صحیح سمجھ جا رہا ہے، اور صحیح جو وہ پڑھائی کر رہا ہے نا، تو یہ اس کی روحانیت، اس کی معاون اور اس کی مددگار ہے، اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ سبحان اللہ وہ جو دوسرے برمانس یا کوئی شیطان یا کوئی بھی جانور اندر گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ اندر نہیں آ پا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو اثر ہے نا، اس کے ارد گرد پورے ماحول پر چھایا ہوا ہے، جس نے اس کو اپنے دائرہ حصار میں لے لیا۔ جیسے کوئی آفت اندر نہیں آ رہی، کوئی مصیبت اندر نہیں آئے گی، کوئی صحیح صحیح پریشانی نہیں ہوگی اس کو کسی قسم کی، تو وہ صحیح سم چل رہا ہے، وہ بالکل صحیح سمجھ رہا صحیح ہے سم چل رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شیاطین جو اس کے ارد گرد ہے، یعنی کہ اس کا گھر متاثر ہوگا، گھر میں شیاطین جنات ہو سکتے ہیں، گھر میں جادو ہو سکتا ہے، اس کے ارد گرد کوئی شیاطینی معاملات رہ سکتے ہیں کہ جو اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اندر نہیں آ پا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو پڑھتا ہے، اس کے جو محافظ معاون ہے، وہ اس کے مددگار ہے۔ اچھا تو اس کا مطلب ہے یہ صحیح جا رہا ہے مشاہدے میں۔ اچھا، مشاہدے میں برمانس کا دیکھنا یہ شیاطین سے مراد ہے۔ اگر وہ دیکھتا کہ شیر آ رہا ہے تو اس کی مشاہدے کی تعبیر ہی چینج ہو جاتی، تاثیر ہی سبحان چینج ہو جاتی۔ سبحان اللہ وہ مختلف جانوروں کو دیکھتا آتے ہوئے تو ہر چیز کی اثر چینج ہو جاتا ہے۔ اب اس نے برمانس یا بندر کو دیکھا، اس کا مطلب ہے کوئی ایسی نحوست شیاطینی معاملات ہیں جو اس کو قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد آ نہیں رہے۔ یہ اس کی برکت ہے کہ وہ اس عمل کی وجہ سے اس کو روک کے رکھا روک ہوا کے ہے رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ اچھا میں ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال کی طرف آؤں گا جیسے کوئی شخص عمل میں بیٹھا ہوا ہے 40 کی کوانٹٹی ہے 110 کی ہے یا 20 کی ہے دوران عمل اس کو قضاء حاجت ہو جاتی ہے ہوں۔ واش روم کا تقاضا ہے جانا پڑتا ہے تو اس کا کیا پروسیس ہے کیا طریقہ اختیار کرے کہ وہ عمل سے اٹھے بھی تو کیا دوبارہ ریکاؤنٹنگ کرے دوبارہ شروع سے کرے ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کرتا تو اس کس طرح سے جائے اور واپس کس طرح سے آئے دیکھیں اگر پڑھائی کے دوران اگر آپ کو حاجت ہوتی ہے وضو کرنے کی، یا اگر آپ کو حاجت ہوتی ہے کوئی دوسرے معاملات کے لیے، تو آپ نے جتنا پڑھا آپ اس کو اتنا رک جائے، اسٹاپ کر دیں اور نوٹ کر لیں کہ آپ نے کتنا پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اور مصلی سے الٹا پیر رکھ کے باہر نکل جائیں، انا للہ و انا انا الیہ الیہ راجعون راجعون، 3 یہ مرتبہ 3 پڑھیں دفعہ پڑھیں، اور ٹھیک ہے الٹا پیر کر کے نا، باہر آ جیسے جائیں ہم پیچھے کی طرف چلتے ہیں نا، جی جی آگے کی جی طرف نہ نکلے، ٹھیک ہے پیچھے آ دائیں جائیں طرف نہ نکلے، اچھا بائیں طرف نہ نکلے، پیچھے آ جائیں پیچھے کی طرف لوٹے، اچھا کیونکہ اس نے لوٹنا ہے نا ابھی، جی جی اس نے اپنے عمل کو سٹاپ کر کے، ابھی عمل پورا نہیں ہوا، صحیح ہے اس نے لوٹنا ہے، ہوں تو وہ پیچھے کی طرف لوٹے، اور پھر بھلے آگے کی طرف چلا جائے، دائیں چلے جائے، بائیں چلے، کہیں بھی چلے، لیکن لوٹے پیچھے کی طرف، ٹھیک ہے پھر اب فراغت پائے،
اس کے بعد وضو کرے اور پھر سیدھا قدم رکھ کے اندر داخل ہو اور بسم اللہ و توکل علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ کے اندر داخل ہو جائے اور پھر وہیں سے شروع کرے جہاں پہ اس نے روکا تھا. اچھا اب بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی. صحیح ہے. یہ بسم اللہ تو پڑھ لی ہے نا اس نے، وہ تو توکل تو اللہ. وہ تو اندر داخلے کی پڑھی ہے. ٹھیک ہے. اندر داخل ہوا ہے نا. صحیح ہے. قلعے کے اندر داخل ہوا ہے. صحیح ہے. وہ پھر پڑھ. جو جانماز بچھی ہوئی نا یہ اس کا قلعہ ہے، یہ اس قلعہ کا ہے. گھر ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے باہر نکل گیا. صحیح ہے. بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو گیا، بیٹھ گیا، اس کے بعد وہیں سے شروع کرے گا جہاں سے چھوڑا تھا. صحیح ہے. نہ درود پڑھے نہ کچھ پڑھے، کچھ بھی نہیں پڑے گا، بس وہ اپنے عمل جہاں سے اس سے 7 کنیکٹ ہو مرتبہ جائے گا. پڑھ چکا ہے تو اب 8ویں مرتبہ شروع کر 8ویں لے. مرتبہ سے شروع کر کے اس کو مکمل کر لے گا سبحان اللہ. اس طریقے سے. اچھا اس طریقے سے کرنے میں اچھا نا اس میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اب جیسے وہ گیا ہے تو اگر بیچ میں وہ بات کر لیتا ہے کسی سے، کال سے اٹینڈ کر لیتا ہے یا امی سے ابو سے کسی سے بھی بات کرتا ہے، یہ بات کرنے کی اس کو اجازت ہے؟ جیسے نماز میں تو اجازت نہیں ہوتی ہے کہ بندہ اگر نماز میں اس طرح کا معاملہ ہو تو وہ آئے تو پھر اس کو جوڑ سکتے ہیں، تو کیا وہ بات کر سکتا ہے؟ دیکھو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بات نہ کرے، بات نہ کرے. ٹھیک ہے. بحالت مجبوری کہ اگر کوئی نہیں ہے اور اس کو جواب دینا ضروری ہے ہاں تو وہ کلام کر لے، ٹھیک، اتنی بات کرے جتنی ضرورت ہے. جتنی ضرورت ہے. نہیں کرے تو سب سے بہتر طریقہ کار یہ ہے، کیونکہ انسان اپنے چلہ کشی میں عبادت میں ایسا ہی ہوتا ہے جیسے گویا نماز کی حالت میں، جیسے اگر نماز کے علاوہ. صحیح صحیح صحیح. ایسے ہی ہوتا ہے سبحان اللہ. کیونکہ وہ رب سے کلام کرتا ہے سبحان اللہ. سبحان اور عبادت نماز بھی کلام ہی ہے. سبحان اللہ. اگر ہم اس کی حقیقت کو سمجھیں تو ہم اب میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، آوازیں بھی لگا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی لے آؤ وہ بھی لے آؤ، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. پڑھائی کے دوران بیچ میں بات اس وقت تک نہیں کرنی چاہیے جب تک آپ کا پڑھائی مکمل نہ ہو جائے. بہت زیادہ مجبوری ہے اگر ہے آپ کا کلام کرنا انتہائی ضروری ہے کہ آپ کلام نہ کرو تو شاید کسی کو نقصان ہو جائے، صحیح. تو آپ کلام کی اجازت اس وقت ہے ورنہ نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم اپنے مین جو راہ عملیات کے سیزن میں جو ہم آپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں اسی عمل کی طرف سورہ مزمل سے ریلیٹڈ چاہوں گا کہ آج آپ ہمیں بتائیں کہ آپ سورہ مزمل سے کون سا عمل ہمیں یا کون سی عظمت یا کون سے ایسا طریقہ آپ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس کو ہم فالو اپ کریں، جس کو ہم پڑھیں. سورہ مزمل سے آپ نے ہمارے لیے کیا تحفہ پیش کرنا ہے؟ آپ بتائیں آپ کیا تحفہ چاہتے ہیں؟ میں تو چاہتا ہوں آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ سب عطا کرتے ہیں. وہ تو ظاہر سی بات ہے، جس کا جتنا ظرف ہے وہ اتنا اس کو حاصل کر آپ لیتا ہے. ظرف، صاحب ظرف آپ بھی بنانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. آمین آمین. اگر میں بتاتا ہوں میں ضرور ٹھیک، بتاؤں گا. صحیح ہے. میں سورہ مزمل شریف سے، سورہ مزمل کی آخری آیت سے اللہ. 60 ستی کے جادو کو ختم کرنے کی ترتیب بتاؤں گا اور اچھا 60 ستی کے بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ اس کا تعلق اس سے بڑا گہرا ہے. آخری آیت آخری آیت وَاسْتَغْفِرُ کا، اللہ. ہاں 60 ستی اگر دیکھا جائے بیسیکلی تو یہ ستاروں کا ہیر پھیر ہے. جو سیارے ہیں نا، جی جی فلکیاتی نظام، جی جو جی جی معاملات جی ہیں، جی. یہ اس کی تبدیلی ہے کہ جس میں یہ گھر آتا ہے. 60 70 60 ستی میں اس کے بہت بارے سے میں احباب ایسے ہوں گے جو پہلی مرتبہ نام سن رہے ہوں. نہیں، جو ہماری فیلڈ سے تعلق رکھتے ان ہیں کو وہ تو لوگ پتہ ہے. 60 ستی کے بارے میں جانتے ہیں. اور یہ 60 ستی بیسیکلی کوئی جادو نہیں ہوتا، لیکن یہ اس وقت اس پہر میں کچھ کلمات کی ادائیگی سے اس کی نحوست کو منتقل کیا جاتا ہے، کسی کے پاس اتارا جاتا ہے. اچھا. اور اتنا خطرناک ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ 7 سال 6 مہینے تک کا دورانیہ ہوتا ہے اس کا، 60 70 کا. 60 ستی کا. چلو میں بتاتا ہوں. 60 ستی نا بیسیکلی اس کا تعلق ستارہ زحل سے ہے، ستارہ زحل سے. زحل سے. ٹھیک ہے. اس کا تعلق زحل سے. زحل سے. اچھا اس کا جو وقت ہوتا ہے نا، یہ اس وقت لگتا ہے کہ جب چاند کی پیدائش، چاند کی جو پیدائش ہوتی ہے نا اس سے پہلے راشی کے ایک گھر پہلے جب یہ آ جائے زحل تو یہ 60 ستی میں چلا جاتا ہے. چاند کی پیدائش کے راشی راشی کے کے گھر میں ایک گھر پہلے ایک گھر پہلے جب یہ آ جائے تو پھر یہ 60 70 لگ جاتا 60 ستی لگ جاتا ہے. اچھا 60 ستی خود جادو نہیں ہے، یہ ہندوانی مذہب کے مطابق، جو ہندوؤں میں علم فلکیات ہوتا ہے نا، ہے. یہ ان کی ایک بیسیکلی اصطلاح ہے یہ 60 ستی. صحیح ہے. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اس وقت جب یہ زحل اس گھر کے اندر منتقل ہوتا ہے تو وہ 3 مراحل سے گزرتا ہے
کہ جس میں اس کی نیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے نا وہ اس زمین پر پڑتی ہے. صحیح. کہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی دروازہ کھلا، ہوا کتنی تیزی سے نیچے کی طرف آئے گی، اور دروازہ بند ہوا، ہوا لاک ہو گئی. تو یہ جو دورانیہ ہوتا ہے نا، یعنی کہ نیگیٹو وہ کھلا تو اس میں صرف اتری ہی نیگیٹیوٹی. جی جی. اب وہی نیگیٹیوٹی جو اتری نا، اسی کو عاملین کیا کرتے ہیں، اپنے کلمات کے ذریعے اس کو منتقل کرتے تھے، صحیح ہے. جو جادو کی صورت اختیار کر جاتا ہے. صحیح صحیح. یعنی اس میں یہ تاثیر ہوتی ہے اور بالکل پھر اس وہ وقت اس میں کو ہوتی ہے، جو ہے استعمال کرتے ہوئے اس تاثیر کو اور دوبارہ کر لیتے ہیں. بالکل دوبارہ کر لیتے ہیں. اچھا، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ابھی جو وقت چل رہا ہے یہ 60 70 کا چل رہا ہے، یا ہم اس وقت میں کیا یہ تدبیر؟ 7 سال 6 مہینے بعد آتا ہے. 7 سال 6 مہینے بعد آتا ہے. ہاں، یہ اسی وقت پہر بدلتا ہے. اچھا. اس کے باقاعدہ گھر ہیں، اس کی پوری ترتیب دیکھو. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ ہر چیز اپنے دائرے کے گرد مدار ہاں میں ہے، ایسے ہی ہے. بالکل ہر چیز گھوم رہی ہے اپنے دائرے بالکل کے. ایسے ہی. اب جو اس کی ترتیب ہے نا وہ ایک قاعدے قوانین کے مطابق ہے. ٹھیک. اب جس طریقے سے علم العدد کے قانون ہے، اسی طریقے سے علم الفلکیات کے قانون ہے کہ کس منت میں کس سیارے کی حکومت ہے، کب اس کا اخراج ہے، کب ٹھیک ہے. اس کا وہ بیدار ہوگا، یعنی کہ اس کا ابتدائی وقت شروع ہوگا، عروج شروع ہوگا، اور کتنے پہر تک یہ کس حصے میں کس گھر میں رہے گا، اور جس گھر میں یہ رہے گا تو اس گھر کا تعلق ان شخصیات سے جو اس مہینے میں پیدا ہوئے ہوں، ان پر اس پہ کیا اثر پڑے گا. لیکن 60 ستی ایسا ہے کہ یہ تمام برج کے اندر پیدا ہونے والے لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے. 60. جبھی ہمارے دین میں ہے کہ آپ دعا کا اہتمام کرو، بالکل جبھی ہمارے دین میں حضور نے فرمایا کہ گھر سے نکلو تو آیت الکرسی پڑھ کے بالکل نکلو، ایسے ہی ہے. جبھی حضور نے فرمایا کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی مشین الارض فی الارض ولا فی ولا فی السماء السماء وهو السمیع علی. یہ پڑھا کرو، انسان زمین کے شر سے، آسمانوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے. بالکل ایسے ہی. آسمانوں کے شر سے مراد کیا ہے؟ یہی فلکیاتی نظام کی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں، کیونکہ شیطان بھی تو اسی حصہ ہے نا، وہ بھی تو اسی مدار میں گردش کرتا ہے. تو اس وجہ سے یہ اثر جو نا پھر وہ لوگوں پر پڑنا شروع ہوتا ہے. صحیح. تو اس کا ہر کوئی نہیں کر سکتا، ہر کسی پہ 60 ستی نہیں ہوتا. اچھا. ہاں. اچھا، ضروری نہیں کہ 60 ستی کوئی آپ کا دشمن منتقل کرے گا، ضروری نہیں کہ کوئی جادوگر آپ پہ منتقل کرے گا. یہ ستاروں کے نظام کے ماتحت جو نیگیٹو ریس ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے انسان متاثر ہوتا ہے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے. صحیح ہے. جیسے ہم لوگ اگر اپنے مذہب کی بات کرتے ہیں، ہمارے دین میں یہ ہے نا کہ بھائی آپ قبلہ رخ ہو کے پیشاب نہ کریں. بالکل ایسے ہی ہے. کیا؟ قبلہ رخ ہو کے پیشاب نہ کریں. جبکہ قبلہ کتنی دور ہے؟ ہزاروں میل. لیکن ہمیں منع ہے کہ اس رخ کر کے پیشاب ہاں، نہیں کرنا جہد بھی چاہیے. نہ کریں. ہاں، نہ کرے. یہاں تک کہ تو بزرگ پیر پھیلا کے بھی نہیں سوتے. بالکل ہمارا بھی ایسے. یہ معمول ہے کہ ہم پیر کر کے نہیں لیٹتے اس الحمد طرف. للہ. بالکل ایسے. بالکل ایسے. کیوں؟ اب شمال کی طرف ہے کہ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ شمال کی جانب رخ کر کے بھی نہیں کرنا چاہیے انسان کو. اب انسان کی کوتاہی کیا ہوتی ہے کہ انسان جب کسی جنگل میں ہوتا ہے، کسی ویرانے میں ہوتا ہے، کسی سمندر میں ہوتا ہے، وہ رخ کا خیال نہیں کرتا، اور اس سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جاتا ہے جس سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے. ناپاک ہو جاتا ہے. تو جیسے وہ ناپاک ہوتا ہے نا، تو یہی نیگیٹو چیزیں اس کو ایسے کھینچتی ہیں اپنی طرف جیسے کوئی شیاطین نہیں بھاگتے، ہوں. فوراً چپٹتے ہیں گندگی کی طرف. جیسے کوئی مکھی گڑ رکھ دو، کوئی میٹھا رکھ دو، کیسے آ جاتی ہیں، بالکل ایسے. ایسی اس طریقے سے آ جاتی ہیں. پھر اس کا اثر اس پہ رہتا ہے، پھر وہ اس پہر میں چلا جاتا ہے جیسے 60 ستی کہتے ہیں. یہ صرف ایک پوائنٹ بتایا ہے، ایسے ہزاروں پوائنٹ ہیں ایسے کہ جس کی وجہ سے انسان اس پہر میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو سورہ مزمل کی ایک آیت ہے، سب سے آخری آیت. کون سی آیت سب سے آخری؟ واستغفر اللہ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ ان اللَّهَ اللہ غفور رحیم. غفور رحیم. یہ آیت. صحیح. اچھا، اس آیت کا مطلب ہی کیا ہے کہ بندہ استغفار کر رہا ہے، ہاں، اللہ سے مغفرت چاہ رہا ہے. مغفرت چاہ رہا ہے، اور بعد میں کہہ کیا رہا ہے کہ ان ان اللہ، اللہ. بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو انسان نے اپنے آپ کو کس کے سلنڈر کر دیا؟ اللہ کی سپرد. اللہ کے سپر کر دیا.
جن لوگوں کے اوپر اگر ساڑھ ستی کی نحوست چڑھ جائے یا کوئی ایسے معاملات درپیش آ جائے، یا ان کو لگتا ہو کہ ستاروں کی چال کی وجہ سے، یا ان کو لگتا ہو فلکیات کی وجہ سے، یا ان کو لگتا ہو کہ برج کی کیفیات کی وجہ سے ان کے معاملات ڈسٹربنس ہے، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ 60 سال بعد خرچ ہوگا، ختم ہوگا، تو اس سے پہلے کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. قرآن کی صرف یہ واحد آیت ہے، بس سب اللہ غفور میں سورہ مزمل کی آخری آیت. سورہ مزمل کے آخری، یہ اس کی کیفیت کو، اس کے قفل کو توڑ دیتی ہے، 60 کے. اچھا. ہاں، ایسی زبردست آئے تھے. سبحان اللہ. اچھا، جادو کو بھی ختم کر دے گی، 60 کے اثر کو بھی ختم کر دے گی، اور ہر قسم کی شیاطین سے بھی دور کر دے گی آپ کو. تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اسی آیت کو، صرف یہ آیت 40 مرتبہ آپ نے وٹ میں رکھے، واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم. اور جب کبھی ایسی کیفیت پیدا ہو، جیسے بے چینی ہو، سر درد ہو، سر میں جسم کے اندر دھبے بڑھنے لگے، ایسا فیل ہونے لگے، کپ کپی لگنے لگے، ڈر و خوف لگنے لگے، تو 7 مرتبہ یہ آیت ہاتھ میں پڑھ کر اپنے پورے جسم پہ ہاتھ پھیر لے. اسی وقت اس کا اثر خط ٹوٹ جائے گا، اس کا اثر. یہ آیت بڑی کمال کی ہے 40 مرتبہ پڑھنا عام لوگوں کے لیے. عام لوگوں کے لیے. کس کے لیے؟ عام لوگوں کے عام لوگوں کے لیے. اچھا، اب جو روحانی مولوی جو ہوتے ہیں، جو لوگوں کا علاج کرتے ہیں، لیے. وہ بالکل. اسی آیت کو 1.25 لاکھ کر لیں، 1.25 لاکھ کا چیلا کر لیں. 1.25 لاکھ کا چلا کر لیں. ٹھیک ہے. پھر 3125 مرتبہ روز بالکل پڑھیں ایسے گے، ہی 3125. تو 40 دن کے اندر ان کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا. بالکل. پھر اگر کسی پہ سارتی ہو، کسی پہ جادو ہو، کسی کو کچھ ہو، تو کچھ بھی میٹھا دم کر کے اس کو کھلا دو، اس کے وجود میں وہ چیز داخل ہوگی، اس کا زور ٹوٹ جائے گا. جادو تک کو ختم کر دیتے یہ اثر، شیاطین تک کو اندر جلا کے خاک کر دیتا ہے. صرف یہ آیت. پتہ کیسے چل رہا ہوتا ہے کہ اس پر جادو کے کون سے اثرات ہیں؟ 60 ہے یا جادو ہے؟ یہ بھی تو ایک اگر جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک عامل کو اگر پڑھنا ہے تو اس طرح سے پڑھے، لیکن اس کو پتہ بھی تو چلے کہ 60 ہے یا نہیں. دیکھو، 60 کی علامت الگ ہے صحیح اور ہے. جادو کی علامت الگ ہے. صحیح ہے. اچھا، 60 میں یہ ہوتا ہے کہ جب رات کا پہر ہوتا ہے نا، ہوں. اس کی طبیعت اس وقت خراب ہونے لگتی ہے. اچھا، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ ابھی ہمیں مغرب کے بعد میری طبیعت بگڑ رہی. منتب بگڑنے شروع ہو جاتی ہے، اور صحیح. اس کی کیفیت رہتی ہے فجر تک، جب تک یہ برج سے ستارے اپنے عروج پہ رہتے ہیں. جب سرکل صحیح گھومتا رہتا ہے، یہ بھی گھومتا رہتا ہے. صحیح صحیح. صحیح. اچھا، یہ اس کا جو پہر ہے نا، یہ الٹا پہر ہوتا ہے. الٹا بہر ہوتا ہے. یہ الٹا پہر ہوتا ہے کہ جس میں اس کو دماغ کے اندر چبن کے ساتھ چکر سے آتے ہیں. جیسے ایک سرکل گھما، ٹھیک ہے، اور کسی نے سوئی چبوئی، اور پھر سرکل گھما، پھر اس کو سوئی چبوئی، اور پھر اس کی کیفیت ایسے لگتی ہے کہ اس کو غصہ آنے لگتا ہے. اس قسم کی جب کیفیت ہوتی ہے نا، اور یہ زیادہ تر کیفیت اس وقت ہوتی ہے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں نا دونوں وقت کا ملنا، جی جی. وہاں سے شروع ہوتا ہے اور فجر تک گائے گائی کیفیت رہتی ہے. بے چینی، نیند کا نہ آنا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب اس میں شیاطین داخل ہو جاتے ہیں نا، تو مریض اپنا زیادہ تر وقت غسل خانے میں یا باتھ روم میں گزارتا ہے. اگر وہ ہاتھ دھو رہا ہے تو ہاتھ ہی دھو رہا ہے، اگر وہ پانی کا استعمال کر رہا ہے تو پانی کا استعمال کر رہا ہے، اگر وہ نہانے چلے گا تو 1 گھنٹے بعد نکل رہا ہے. اور اس کو پھر یہ وسوسہ آ جائے، یہ خیال آ جائے کہ وہ پاک ہوا ہی نہیں ہوا، اس نے کسی چیز کو چھو لیا، اس کو یہ ہوا کہ یار یہ ناپاک تھی، اب یہ فوراً ہاتھ دھونے چلا گیا. فوراً ہاتھ دھونے چلے گئے. میرے پاس تو ایک پیشنٹ آئے تھے، وہ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ جس چیز کو چھو لینا وہ اس کو دھو دیتا تھا جا کے، یہاں تک کہ اپنا پرس، اپنے پیسے تک دھو دھو کے رکھتا تھا. استغفر اللہ. اور 5 وقت کا نمازی، اچھا. نیک اور متقی، وہ اس مرض میں مبتلا ہو گیا. ہو سکتا ہے بعض لوگ نہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یار ہم تو پڑھتے پڑھاتے بہت ہیں، ہم تو جی یہ جی کرتے جی ہیں، ہم لوگ ایسے ہی. کرتے ہیں، کیا ہم پر بھی ہو گیا؟ جی جی بالکل ایسے ہی. بالکل ہوتا ہے. باقاعدہ میں خود چشم دید گواہ ہوں اس شخص کا، کہ میں نے خود اس کو ہمیشہ نماز کی پابندی کرتے ہوئے دیکھا، اور جب میں نے اس کو اپنی اس حالت میں دیکھا تو مجھے بڑا افسوس ہوا. صحیح. اب وہ چیزیں اتارنے سے نہیں اترتی، صحیح ہے. اتارا اس کو جاتا ہے جو چڑھا ہو. ٹھیک ہے. جیسے کوئی چیز کسی کے اوپر سوار ہو گئی، چڑھ گئی، آپ نے اس کو اتار دیا.
کسی کو جلا کے، لیکن کوئی چیز آپ کی کوتاہیوں کی وجہ سے آپ کے اندر صلاحیت کر گئی. اب جیسے جنات کو نکالنا جسم میں سے اور روح کو نکالنا، کتنا فرق ہے. بالکل ایسے ہی. تم جنات کو تو نکال سکتے ہو، روح کو نہیں نکال سکتے. روح کو نہیں نکال سکتے. کیوں؟ کیونکہ روح جو نا وہ حلول کی ہوئی ہے، صلاحیت کی ہوئی ہے، جبکہ جنات پوری طریقے سے ہمارے جسم کے اندر حلول نہیں کرتے. وہ داخل ہوتے ہیں اور ایک مقام پر ہوتے ہیں، لیکن روح ہر مقام پر قائم ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو 60 کی جو نحوست ہوتی ہے، 60 کی جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، وہ انسانی وجود کو اس طریقے سے اپنے دائرے میں لے لیتی ہے جو پورے اورے کو نیگیٹو کر دیتی ہے. صحیح. اب آپ کس کو نکالو گے، کس کو اتارو گے، کون سی پڑھائی کر کے اتارو گے، کون سی ہنڈی اتارو گے، بتاؤ مجھے. اسے اتارنے کی تو کوئی چیز ہی اب نہیں. لوگ اتار رہے ہوتے ہیں لیکن وہ مرد سمائی کا وہیں ہوتا ہے. پھر اس کو بھی بزرگوں نے بتایا ہے کہ کس طرح کس ایسے مریض کے اوپر آپ نے کون سی توجہ کرنی ہے اور کس وقت کرنی ہے تاکہ اس کا وجود ہلکا ہو، یعنی کہ چھٹے. جب وہ چھٹے گا تو اس کا اخراج ہوگا. صحیح صحیح. تو یہ طریقہ بھی ہر ایک کو نہیں آتا. صحیح. 60 ہر ایک کے اتارنے کے بس میں نہیں ہے. نہیں نہیں، بالکل ایسے ہی. آپ بالکل کتنا ہی صحیح. کچھ پڑھ لو، کتنا ہی کچھ کر لو، اور جب وہ اس گھر سے نکل جاتا ہے تو اس کا اثر کمزور پڑ جاتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ اب 1 تاریخ سے لے کے 14 تاریخ تک جی. چاند کی روشنی کتنی رہتی ہے؟ چاند کی روشنی آسمان پر کیسی رہتی ہے؟ عروج پہ رہتی ہے. عروج پر رہتی ہے. لیکن چاند کی 20 تاریخ کے بعد جب ڈھلنا سوال شروع ہوتا ہے سوال آنا روشنی کم ہو جاتی ہے. بالکل اب جب روشنی کم ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے اس کا اثر اس پر کم ہوا، کم ہوتا ہے. اینڈ میں تو ختم ہی روشنی ہو جاتا ہے. نظر ہی نہیں آ رہی. اب جب ختم ہو گیا نا اس وقت وہ ٹھک کر کے وہ کام نمٹا دو آپ. جب چاند زوال ہے ہاں، وہاں پہ اس کا زور ٹوٹے گا. ابتدا میں کوئی زور نہیں ٹوٹتا اس کا. یہی چیزیں ہوتی ہیں قاعدے قوانین. سبحان اللہ. یہی چیز ہوتا ہے سمجھنا کہ آپ نے کس مریض کا اوتار، کس مریض کا علاج کس وقت کر رہے ہو، یہ معنی رکھتا ہے. کس دن کر رہے ہو یہ معنی رکھتا ہے. کس پہر میں کر رہے ہو یہ معنی رکھتا ہے. ایک شخص 10 مریضوں کا علاج کرتا ہے، 2 کا ہو جاتا ہے، 8 کا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کا مطلب ہے 2 کا جو ہو گیا وہ اس نے صحیح پہر میں وقت کو موافقت صحیح ہو تیر گیا. چلا دیا اس نے. اچھا. پتا اس کو بھی نہیں تھا لیکن تیر چل گیا، ٹائم صحیح تھا، وہ نشانے پہ لگ گیا، لیکن 8 رہ گئے. اگر وہ اس پہر کو، اس وقت کو، اس قاعدے قوانین کو سمجھ لے اور پھر 10 پہ 10 چلائے تو نشانے پہ لگے گی نہیں لگے گی؟ بالکل لگے گی. اس میں بھی ہو سکتا ہے کوئی کمزور پڑ جائے، کوئی بچ جائے. یہ ترتیب ہوتی ہے. اور جو سورہ مزمل شریف کی آخری آیت ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جی. یہ اس معاملے میں کمال کی آیت ہے. سبحان اللہ. اس کو 1.25 مکمل کر لیا جائے. بالکل. اچھا ضروری نہیں کہ ابھی کرو، بیاض شادی میں اس کو تحریر کر لیں اور اس کو اپنے پاس لکھ کے رکھیں. انشاءاللہ تعالی جب زندگی وفا کرے، جب آپ کے وقت ہو، آپ ٹائم نکال کے اس کو کر لو. سبحان اللہ. اور آپ کے جو چاہنے والے ہیں، کیلنڈر میں آج تو گوگل پہ دیکھ لو، آج کل تو نیٹ بھی بڑا آسان ہو گیا، اے آئی آ گیا، گوگل آ گیا. اس میں آپ دیکھ لو کہ اس وقت کس کی حکومت چل رہی ہے، کس سیارے کی حکومت چل رہی ہے، زحل کب آئے گا، کس مہینے میں آتا ہے، کس مہینے میں اس کا پہر ہوتا ہے، اور کس برج سے اس کا تعلق ہے، کس منتھ میں ہوتا ہے. یہ ستاروں کا علم ہے. ستاروں کا علم. ہاں، لیکن کیا؟ جسے علم نجوم کہتے ہیں. بالکل ایسے ہی. صحیح. لیکن ہمارے اہل سنت و جماعت میں اس کو تو تھوڑا سا ہٹایا گیا اس طرف سے تاکہ انسان گمراہ نہ ہو جائے. صحیح ہے، اس وجہ ستاروں سے کے چکر میں نہ پڑا رہے. ستاروں کے چکر میں نہ پڑا لے، ورنہ ستاروں کی ترتیب آسمانوں پہ دیکھ کر حال معلوم ہو جائے. آپ ایک چیز نوٹ کرنا، کبھی جب رات کا پہر ہونا آپ دیکھنا آپ کو ایک 3 ستارے ایک ساتھ ملیں گے. ٹھیک ہے. اچھا وہ ہوں گے جیسے آپ نے کرکٹ میں وکٹیں دیکھی ہیں، وکٹیں لگی ہوتی ہیں 1 2 دو 3، تین. جی جی. وہ 3 ہوں گے. جی. اچھا تینوں کی ترتیب ایسے ہوگی کہ 1 2 3 وہ ایسے ہی ہوں گے.
اچھا وہ ہوں گے کس طرف؟ جہاں پہ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے یا آپ کے سر کے اوپر؟ ٹھیک ہے. آپ کے الٹے ہاتھ پہ نہیں ہوں گے بالکل اینڈ پر، نہ ادھر ہوں گے نہ ادھر ہوں گے نہ پیچھے ہوں گے، ہمیشہ آپ کے سر پر ہوگا. آپ کسی بھی سمت کھڑی ہو جاؤ وہ سر کے اوپر ہی وہ ہوگا. آپ کے سر کے اوپر ہوگا، یہ آپ کے اس وقت ہوگا جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے. صحیح ہے. یوں وہ رات میں نکلتے ہیں 3 ستارے اور اسی طرف جاتے ہیں جیسے تیر جا رہے ہوتے ہیں، جیسے تیر جاتا ہے ایسے کر کے، جی 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 جی. 1 2 3 ایسے ہوتے ہیں. کمال کے ستارے ہیں وہ 3. اچھا. اور اس کے تھوڑا فاصلے پر ایک بڑا روشن ستارہ ہوگا اور باقی دھیمے ہوں گے. اچھا جو 3 ستارے ایک ساتھ ہوں گے نا، آپ کی نظر پڑے گی، آپ ٹھک کر کے بولو گے یہ وہی ستارے ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا. اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوگا ستارہ، اس کے آگے پیچھے کوئی ستارہ نہیں وہ ہے. 3 ستارے ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر ان 3 ستاروں پہ توجہ کر کے ذہن میں رکھ کے آپ نے اس آیت کو پڑھ لیا، اگر آپ کو اسی وقت مشاہدے ہونے شروع ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. اس کی بھی ترتیب ہے. تو وہ ترتیب بیان فرمائیں اور گے یہ آپ 3 ستارے مجھے بہت پسند ہیں، میں ہمیشہ دیکھتا ہوں. روز نہیں دکھتے لیکن جب بھی دکھیں گے میری نظر لازمی اس پہ پڑے گی، اور سبحان میں اللہ. سب سے پہلے ان کو دیکھ کے سلام کرتا ہوں اور درود شریف پڑھتا ہوں. ستاروں کو سلام. سلام ستاروں کو نہیں، سلام تو وہ ایک ہاں روحانیت. الگ الگ میٹر ہے. سبحان اللہ. یہ وہ تجربہ بتا رہا ہوں جو میرا اپنا ذاتی ہے. صحیح. اور اکثر میں رات کو پڑھائی کرتے ہوئے باہر نکل کے دیکھتا ضرور ہوں، آسمان پہ نظر ضرور رکھتا ہوں. کبھی دکھتے ہیں کبھی نہیں دکھتے، لیکن آپ دیکھنا آپ کو دکھیں گے ضرور. صحیح. انشاءاللہ ضرور. اور پھر ان پہ دیکھ کے آپ اس آیت کو پڑھنا، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ہر ستارے کا ایک 10، ہر دوسرا 20، تیسرا 30. آپ ذرا کھڑے ہو کے اس کو نظر جما کے بغیر پل چھپ کے 30 دفعہ یہ آیت پڑھ لینا، پھر آپ دیکھنا. آپ پھر مجھے اگلی ٹرانسمیشن میں بتانا یار، اور سچ بتانا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. سبحان اللہ. کیا صحیح. آپ نے کون کون سی آوازیں سنی، آپ کو کیا محسوس ہوا، آپ نے کیا دیکھا آسمان میں. یعنی اتنی مشاہدات ہے اس کے اتنے اندر. مشاہدات ہیں اس میں، اور کھلی آنکھوں سے ہیں، اللہ. ہوش و حواس میں ہیں. چلا کے بغیر بھی ایسی بندہ پڑھ لے گا تو مشاہدات جو کرے لوگ سورہ مزمل کے جنہوں نے کی ہوئے ان کی تاثیر جلد ظاہر ہوگی اس کی، جلد ظاہر ہو جائے گی. اور جو عام لوگ ہیں ان کی تاثیر تھوڑی سی دیر میں ہوگی. صحیح صحیح صحیح. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور ہمارے ساتھ چلنے والے سورہ مزمل کے الحمدللہ عامل ہیں، موجود ہیں. سبحان اور اللہ. اس کو دیکھ کے صرف ایک مرتبہ سورہ مزمل پڑھ لینا اس سے عمل میں تاثیر پیدا کرتا ہے. وہ 3 ستارے بڑے کمال کے ہیں. وہ 3 ستارے. اچھا ہوں گے بڑے دھیمے سے، ٹھیک ہے. کبھی وہ روشن ہوتے ہیں کبھی دھیمے ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ایک ساتھ ہیں. صحیح. تینوں ساتھ جب بھی ہوں گے تینوں ساتھ ہوں گے. تینوں ساتھ ہوں گے. میں آپ کو اسی تصویر کھینچ کے بھیجوں گا، آپ کو سبحان دکھاؤں اللہ. گا زوم کر کے نا. سبحان اللہ. ان کیا ستاروں بات ہے. ان ان ستاروں کو دیکھنا جو 3 ہیں، اور الگ ستاروں کو دیکھنا، آپ کی کیفیت ہی بدلی ہوئی ہوگی. کیا کیفیت بدل دی. کیفیت ہی بدلی ہوگی. ان کبھی یاد دلانا، میں ان 3 ستاروں کے بارے میں بتاؤں گا، ان تینوں ستاروں کو کیا کہتے ہیں، وہ کون سے ہیں، کیا تعلق ہے میں اور تو کیا سوچ رہا اس ہوں سے اس پہ غلط ہے، یہی ہماری ایک روحانی نشست ہونی چاہیے اس پہ ہی، ہاں. کہ وہ 3 ستارے کیا ہیں اور اس کے اب علاوہ. جیسے ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ کو ستارے چوکی سوریا کے بارے میں بتایا، ٹھیک ہے. سوریا سمجھتے ہو؟ جی ستاروں کے جھرمٹ کو کہتے ہیں. بالکل. اس کو باقاعدہ حاضر کرنے کے طریقے بتائیں، سوریا کو. اس سے کام لینے کے طریقے بتائیں، صحیح ہے. اس کو سمجھنے کے طریقے بتائیں. سبحان اللہ. آپ نوٹ کرنا، آپ کو نظر آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا میں نے جب بھی ان 3 ستاروں کو دیکھا نا، مجھے بالکل ہی الگ پایا ہے میں نے ان کو، ماشاء کہ اللہ. جیسے وہ تم سے کچھ کہہ رہے ہیں، سبحان تم سے اللہ کوئی راستہ دکھا رہے ہیں، تمہیں کچھ بتا رہے ہیں. سبحان اللہ بڑی عجیب سی بات ہے. سبحان اللہ. اگر کبھی پریشانی کے عالم میں ہو نا، کسی مسائل کا حل نہ مل رہا ہو،
اور جب کبھی تمہاری نظر ستاروں کو پڑے تو ان ستاروں پہ بغیر پلک جھپکے نا اپنا مسئلہ بیان کر کے دیکھنا، اچھا، دیکھنا کیسا حل ملے گا اندر۔ ہاں، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑی تاثیر ہے ان 3 ستاروں کی۔ یہ راز و نیاز کی بات ہے، ہو سکتا ہے کسی بیچارے کو ہضم بھی نہ ہو، عقل تسلیم ہی نہیں کرتی عقل نا تسلیم لوگوں کو، نہیں کرتی ہے، ان کے عقیدے تسلیم نہیں کریں گے، عقیدے تسلیم نہیں کرے۔ جبکہ وہ غلط تھوڑی، ہم کو اس سے مانگ تھوڑی رہے ہیں، ہم کو بالکل شرک تھوڑی کر رہے ہیں، ہم کو بالکل سجدہ بالکل تھوڑی کر بالکل رہے ہیں۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے، لیکن اللہ نے ہر چیز پہ ایک تاثیر رکھی ہے نا۔ بھائی پوری پوری قرآن کی آیت ہے، بالکل قرآن میں ذکر ہے، بالکل ایسے ہی۔ ستاروں کو جھٹلانا، جادو کو جھٹلانا، نظر بد کو جھٹلانا کفر ہے ایسا یا نہیں؟ جی جی، مطلق انکار کفر ہے، یہ بالکل بات ایسے۔ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، ماشاء تو اللہ، یہ بہت آیت ہی بہت زبردست ہے، سورہ بہت ہی مزمل شریف کی کمال آخری آیت۔ کی گفتگو الحمدللہ۔ اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے سورہ مزمل کے حوالے سے جو آیت کی تلقین فرمائی کہ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سار سٹی کے جو جادو میں یا اس کے بندش میں کوئی مبتلا ہوتا ہے، اگر اس کو وہ کر لیتا ہے تو وہ اس اثر سے الحمدللہ باہر نکل اچھا، آتا ایک ہے۔ غلط فہمی اور ہے لوگوں کی نا، لوگ کہتے ہیں، ہم بھی خاموش ہیں، ہم بھی کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، ہاں صحیح ہے، کوئی بات نہیں، جاؤ۔ تھاڑ سچی کو جادو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ ساڑھ ستی کوئی جادو ہے، بلکہ یہ ایک وقت ہے، ایک ساتھ ہے، ایک پہر میں ہونے کی وجہ سے اس کا اثر ہے، جس کا ریفلیکشن انسان پہ پڑتا ہے۔ اور جو لوگ اس کام کو جانتے ہیں، اس فن کو سمجھتے ہیں، وہ مختلف دھاتوں کے ذریعے اس کے اثر کو ایکسیپٹ کر کے دوسروں کے گھروں میں ڈال دیتے ہیں، جو کہتے ہیں ساڑھ سچ کا جادو ہو گیا، جیسے کسی جانور کی ہڈی پہ کر کے ڈال دیا، کیا جانور کی ہڈی پہ، جانور کی ہڈی پہ کر کے ڈال دیا، تانبے پر کر کے ڈال دیا، صحیح، کسی پتھر پہ کر کے ڈال دیا۔ بالکل لیکن اس کو تیار کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، پھر جا کے اس کا علاج کیا جائے تو انسان کو فائدہ ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہم اپنے سے سیگمنٹ کی طرف، کشف الابدان، الحمدللہ اس میں بھی ہم علم الطب کے حوالے سے مختلف نسخے جات، جس طرح سے آپ تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں، سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ نے یہ سوال کیا کہ طب میں مزاج جو ہے وہ کافی اہمیت کا حامل ہے، دوائیاں ہم کوئی بھی نسخہ بنا لیں، آپ نے اتنے نسخے جات الحمدللہ ارشاد بھی فرمایا، تو کیا ہم پیشنٹ کو دیکھ کے اس کا مزاج دیکھ کر نسخہ بنائیں، اسی مزاج کی بوٹیاں استعمال کریں، یا یہ مزاج ہوتا کیا ہے، مزاج ہمیں پتہ کیسے چلے گا، اور مزاج کتنا افادیت رکھتا ہے، یا کوئی بھی نسخہ جات جیسا آپ بیان فرما رہے ہیں، آنکھ بند کر کے اس کو بنا لیں، وہ مرض کسی میں بھی ہو تو وہ فائدہ کرے گا؟ دیکھو، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مزاج بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، مزاج، ہر شخص کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے، اس کی کیفیت الگ الگ ہوتی ٹھیک ہے، ہے، لیکن کچھ جڑی بوٹیوں کا مرکب جو بنتا ہے نا، وہ تمام مزاجوں پر غالب آتا ہے، کہ جیسے کوئی ایک نسخہ ایسے ہے جس میں 10 جڑی بوٹیاں ہیں، اور 10 جڑی بوٹیوں میں مزاج 10 کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، صحیح ہے، تو اس کو فائدہ دے گا۔ اب مزاج کیا ہوتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کس کا مزاج کیا ہے؟ بالکل، 4 فنگر ہیں، جی، ٹھیک ہے، سب سے پہلا، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ٹھیک ہے، سب سے فرسٹ یہ اعصاب ہے، اعصاب، اعصاب۔ ہم جب کسی کی نبض دیکھتے ہیں، ہم جب نبض کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں تو کیا رکھتے ہیں؟ 3 انگلیاں رکھتے ہیں، 4 انگلیاں رکھتے ہیں۔ صحیح ہے، اب ہمیں نبض پھڑکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جی، سب سے زیادہ پھڑکنا کس اس پر آتا ہے؟ جس انگلی پر سب سے فرسٹ آئے گا اس کو نوٹ کرے، اس کے بعد سیکنڈ کو نوٹ کرے، پھر تھرڈ کو نوٹ کرے۔ نفس کی جو چال ہے، نفس کی جو تحریک ہے، نفس کی جو رفتار ہے، ہماری تینوں انگلیوں پہ یکساں نہیں ہوگی، اچھا، یکساں نہیں ہوگی، صحیح، کبھی اس پہ زیادہ ہوگی، اس پہ کم ہوگی، اس پہ بہت کم ہوگی، یا اس پہ زیادہ ہوگی، اس کے بعد سیکنڈ ہوگا، تھرڈ ہوگا، پھر سیکنڈ ہوگا، ایک ساتھ نہیں ہوگی تینوں پر۔ صحیح،
پتہ چل گیا اب آپ کو. یہ اعصابی ہے. جی. کیا؟ اعصابی. یہ غدی ہے. غدی. یہ عضلاتی ہے. یہ عضلاتی ہے. اعصاب کہ جس کا تعلق ہمارے دماغ سے ہے. جی. اعصاب جسے ہم کہتے ہیں رطوبت. رطوبت. عصبی. عصبی. اعصابی. اس کے بعد آتا ہے غدی غدی. جس کا تعلق ہمارے جگر سے ہے، ٹھیک ہے. جہاں پہ رطوبت بنتی ہے، جہاں پہ خون صاف ہوتا ہے، جہاں سے خوراک تقسیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب تیسرا ہے عضلاتی. عضلاتی. اچھا، اعصابی یہ تر ہے، ٹھیک ہے. یعنی جسے گیلا پن کہتے ہیں، لکوڈ کہتے ہیں، تر. اعصابی. ہاں. غدی یہ گرم ہے. عضلاتی یہ خشک ہے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ کسی کی سب سے پہلی تیسری دھڑک رہی ہے اور پھر دوسری دھڑک رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مزاج گرم خشک ہوا، سرد تر ہوا. سرد تر گرم خشک، آگ ہوا مٹی پانی، یہ چاروں عناصر سے سب عناصر سے مزاج سارے بنتے ہیں. کسی کا غصے کا بہت زیادہ وہ ہے تو اس کا مزاج آپ کی سیکنڈ ہوگا. صحیح ہے. اچھا، یہ ایک دم آپ کو نہیں پتہ چلے گا، آپ جب اس پہ پریکٹس کرتے رہیں گے نا پھر جا کے سمجھ میں آئے گا. پھر جا کے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کسی کا مزاج کیا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم سمجھتے ہیں نا کسی کو جلد غصہ آ گیا تو یہ گرم مزاج کا ہے. بھائی ہوں. کسی کو غصہ ہی نہیں آتا، اس کو کہو گے کہ یہ سرد سرد ہے. مزاج کا ہے، ٹھنڈا ہے، کول مائنڈ. کول مائنڈ ہے یہ. اور بعض لوگوں کے تو یہ تو خشک ہے پورا، یعنی سمجھتا ہی نہیں ہے، خشکا. کسی کی مانتا ہی نہیں ہے. صحیح ہے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا، بعض ہاں. لوگوں کو نہیں کہتے آپ غصے ہاں میں. بولتے خشکا ہے. ہاں، خشک مزاج رکھتا ہے، خشک مزاج. اس کو کچھ کہتے تو اثر ہی نہیں ہوتا. بعض کہتے ہو اب یار یہ بہت جلد باز ہے، فوراً اپنے اثر کو قبول کر لیتا ہے، یعنی کیونکہ اس کا مزاج فوراً ریئیکشن عصبیت دیتا ہے. تر ہے، جیسے پانی فوراً اثر قبول کرتا ہے. فوراً اثر کا ہوتا ہے. تو یہ مزاج آپ کو پریکٹس کے ذریعے پتہ معلوم ہوں گے، اور یہ اس کا قاعدہ قوانین کلیہ یہی ہے، اسی ترتیب سے معلوم ہوتا ہے. اور پھر باقاعدہ طور پہ پھر دواؤں کے بھی مزاج ہیں دواؤں کو بھی مزاج ہے. کہ کون سے درجے میں گرم ہے، ٹھیک پہلے ہے. میں ہے. اس کے 4 درجے ہیں دواؤں کے. دواؤں کے بھی. اب ہر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس درجے میں کس حد تک کون سی دوا کا اثر ہے. اچھا. کہ درجہ سویم میں ہے، چہارم میں ہے، سیکنڈ درجے میں ہے، فرسٹ میں ہے، گرم ہے، سرد ہے، خشک ہے، کیا ہے. صحیح. اور پھر اس حساب سے نسخے ترتیب ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جب آپ دواؤں کے مزاج کو سمجھ لیتے ہو، اس کی درجہ بندی کو سمجھ لیتے ہو، کیٹیگری کو سمجھ لیتے ہو، تو آپ کے لیے کسی بھی نسخہ ترتیب دینا آسان ہو جاتا لیکن جو آپ نسخہ جات ارشاد فرما رہے ہیں وہ تمام مزاج کو قبول ہے نا. ہے. وہ وہ تو دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ کس مزاج کا ہے، یعنی آپ نے جو ارشاد فرمایا بالکل. اچھا، اگر اب ہم یہ اس کو دیکھنا بنا پڑتا ہے لیں. نا کہ بیماریاں بھی مزاجوں کے مطابق ہوتی ہیں. اچھا. آئی نا بس سمجھ میں، مطلب مزاج کی بگاڑ کی وجہ سے بیماری پیدا ہوتی ہے. مزاج کے اب بگاڑ یہ کی دیکھنا وجہ سے. پڑتا ہے کہ کون سا مزاج بگڑا ہے آپ کا، پھر اسی مزاج کے مطابق اس کا دوا دو گے. اچھا. جی بالکل. صحیح صحیح صحیح. سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، ماشاء اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور سوال اسی طرف. ایک خاتون ہے جن کی عمر تقریباً 50 سال ہے. اچھا، عموماً یہ سن ایاس ہاں کی عمر ہوتی ہے، لیکن خون رک نہ رہا، پیریڈس استحاضہ کا مسئلہ ہو، اور مختلف قسم کی دوائیاں بھی. اچھا، سمجھ. یہ سوال آیا ہے ہمارے پاس. جی جی بالکل. ٹھیک ہے، خاتون نے کہا ہے کہ نام ذکر نہ کریں میرا. ہم. تو اب اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو اب وہ روحانی مسئلہ ہے یا اس کا جسمانی مسئلہ ہے؟ دوائیاں انہوں نے کافی استعمال کر لی ہے، کافی مطلب جا چکی ہیں، حکیموں کے پاس جا چکی ہیں، خون روکنے کی دوائیاں میڈیسن استعمال کر چکی ہیں، لیکن وہ رک ہی نہیں رہا. اچھا، یہ کیا وہ مسئلہ ہے؟ دیکھو دیکھو ایک بات یاد رکھنا، یہ روحانی مرض بھی ہے اور جسمانی مرض بھی ہے. صحیح ہے. اچھا، شیطانی مرض ایسے ہے کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ استحاضہ نا شیطان کے ایڑ لگانے کی وجہ سے ہوتا ہے.
شیطان کے ایڑ لگانے کی وجہ سے، ایڑی، ہاں، صحیح، اس کے رگڑ کی وجہ سے ہوتا رگڑ کی وجہ سے ہوتا ہے، ہے، ٹھیک یہ ہے، حدیث ہے کہ جس سے عورت کو خون جاری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، استحاضہ جسے مرض کہتے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب عورت کے جب یہ بلاکج کا سلسلہ شروع ہوتا ہے نا، جب عورت ایک آخری عمر تک پہنچ رہی ہوتی ہے، اس وقت اس کے ہارمونز چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اب جب ہارمون چینج ہوتے ہیں نا تو یوٹرس میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے یوٹرس کے اندر جو گندا خون ہوتا ہے نا اس کا اخراج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ گندا خون اپنے اندر سے صاف خون کو بھی لے کے باہر نکلتا ہے، جس کی وجہ سے اس وقت میں وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا سب سے بہترین حل سورہ طارق کی آخری آیت، انہم یکیدون قیدا قیدا واقعدون واقعہ قیدا، قیدا فماہل الکافرین صرف یہ انہم یکیدون قیدا واقعہ واقعدون قیدا، قیدا، صرف یہ آیت۔ اس کا طریقہ کار یہ کہ کالے رنگ کا دھاگا لے، اس پہ 7 گرہیں لگائے، ہر گرہ پہ 7 مرتبہ انہم یکیدون قیدا پڑھ لے، ٹھیک ہے، اور کرنے کے بعد اپنے ناف پہ باندھ لے۔ اسی وقت اگر شیطان کی وجہ سے ہوگا، روحانی وجہ سے ہوگا، اسی وقت رک جائے گا۔ اس دھاگے پہ 7 گرے لگا دیں، 7 گرہیں لگا کے اپنے ناف پہ باندھ لے۔ اگر سبحان بیماری کی وجہ سے تو اس کے لیے پھر وہ دواؤں کا استعمال کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اس اللہ، کے لیے ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، پڑھانی لودھا، پٹھانی لودا، ٹھیک ہے، پٹھانی لودا، لودھا، لودھا، رال سفید، رال سفید، اور مازو سبز، مازو سبز، گلنار فارسی، گلنار فارسی، چپاری سرخ، سپاری سرخ، کیکر کی چھال، کیکر کی چھال، مائن خرد، مائن خورد، مازو سبز، مازو سبز، سبحان اللہ، ہٹکری بریاں۔ پھٹکری بریاں، صحیح، اچھا، یہ سارا ہم وزن لے لیں، مثال کے طور پہ آپ نے ان سب کو جو نا تقریباً 25-25 گرام لے لیا۔ ٹھیک، کتنا لے لیا؟ 25 کا، 25-25 گرام لے لیا آپ نے، کتنا وزن بنا؟ تو یہ تقریباً 25 گرام، 8 چیزیں نا، 8 چیزیں، 25 کو 8 سے ملٹیپلائی کرو ذرا، 200 گرام بن گیا، 200 گرام ہے نا۔ 100 گرام اس میں مازو وہ ڈالو گیرو، 100 گرام اس میں ڈال دو گیرو، ہاں، لیکن گیرو وہ لینا انڈین گیرو، سب سے اچھا آتا ہے، اچھی کوالٹی والا۔ گیرو انڈین، ٹھیک ہے، پہلے وہ سب پیس لیں، اور گیرو مٹی ہوتی ہے کسی بھی نا لال رنگ کی، اس کو اس میں ملا لیں، اور ٹھیک ہے، پورا اس کو ملا لیں۔ ملانے کے بعد آدھا چمچہ صبح و شام کھانا شروع کر دیں شاہ صاحب۔ جسم میں کہیں سے بھی خون آنا، اچھا، جسم میں کہیں کہیں سے بھی سے بھی خون خون آنا، آنا، 2 خوراکیں لاک کر دیتی ہے خون کو۔ کینسر کے پیشنٹ کو جو آ رہا ہوتا ہے کھانسی میں، بہت فائدہ کرے گا ان کے لیے۔ اچھا، ماشاء اللہ، مطلب یہ وہ نسخہ ہے جو ہمارے اپنے کلینکوں میں چلتا ہے، خون روکنے کے لیے، تقریباً 30 سال سے میں اپنے کلینک پہ چلا رہا ہوں اس کو، اپنے کلینک پہ اور پاپا کی کلینک پہ، کس چیز کے لیے؟ اسی کے لیے۔ خون روکنے کے اس لیے، کو کہتے ہیں راحت، راحت، صفوف راحت، یہ اس کا صحیح، نسخہ ہے یہ ہمارا۔ سبحان اللہ، لیڈیز کے امراض میں ہم لوگ زیادہ تر دیتے ہیں جو لوگوں کے پیریڈ ختم ہونے کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے اس کو روکنے کے لیے، بواسیر کے خون کو روکنے کے لیے، ناک سے خون آتا ہے اس کو روکنے کے لیے۔ سبحان اللہ، اچھا، اس کی تاثیر ایک چیز اور بتاؤں، اگر آپ کا جسم کٹ جائے کہیں سے، خون نکل رہا ہو، آپ یہ پاؤڈر اس پہ بھر کے اس کے اوپر کپڑا باندھنے، خون رک جائے گا۔ اچھا، لیکن خراب تو نہیں ہو جائے گا؟ نہیں، لیکن
یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا اثر کتنا ہے کٹے ہوئے کا. بہت زیادہ گہرا کٹا ہوا ہے، بعضوں کو رہتا ہے ہلکا سا کٹ لگتا ہے، جی بلیڈ جی کا جی. کٹ لگے ایسا لگے خون نکل رہا ہے، آپ نے ہلکا پاؤڈر ڈالا، اس کو بند کر دیا اور رکیا، اس کے بعد جھاڑ کے صاف کر لیا. جڑی بوٹیاں جڑی اٹھی ہے. اگر اندر بھی چلا جائے تو اس کے انفیکشن کو ختم کرے گی، انفیکشن نہیں پیدا کریں گی. ٹھیک. اب منہ سے خون آتا ہے، دانتوں سے خون آتا ہے، آپ تھوڑا سا لے کے دانت میں خون کی جگہ پہ روک کے رکھیں، بند رکھیں، دانت کا خون آنا بند ہو جاتا ہے، مسوڑے کا خون آنا بند ہو جاتا ہے. پائرییا جیسی بیماری کے لیے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب بلیڈنگ ہونا، جہاں پہ لفظ آئے وہاں پہ یہ نسخہ دے دیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ ہر خاص و عام کے لیے ہے. کیا بات ہے. مطلب اب کوئی بولے یار خون نہیں رک رہا، آپ نے بولا اچھا رکو میں آ رہا ہوں، آپ نے سبوت دیا یار یہ کھلاؤ، کھلایا، خون رک گیا. ارے یار تم تو ماشاء اللہ طبیب ہو. نہیں نہیں، میرے استاد نے بتایا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے نسخے ہیں کہ آدھا چمچ صبح آدھا چمچ شام. ہاں صبح شام کھائیں انشاءاللہ. وہ جو ٹی اسپون ہوتا ہے. ٹی اسپون، ناٹ ٹیبل اسپون. صحیح ہے. بس تو کب تک خطر ہے؟ جب خون رک جائے چھوڑ خون دے رک یا جائے بند کر دے، جب ہونا ہے پھر کھا لے. ٹھیک ہے، ایک دن کھا لیا رک مستقل گیا. اس کا استعمال، مطلب مستقل سے مراد جب خون آئے تب استعمال کرے، پھر یہ بیماری ختم کر دیتا ہے. ایسا تو نہیں ہے پیریڈس کو ہی روک دے؟ نہیں 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 نہیں، اس کو روک دیا نا آپ نے، ٹھیک ہے. آپ کے پیریڈس رک گئے، آپ نے چھوڑ دیا. صحیح ہے. اگر وہ بیماری کی وجہ سے ہیں تو وہ رک گئے، اگر وہ ٹھیک فطری عمل کی وجہ سے ہیں تو دوبارہ آ جائیں گے وہ. ٹھیک ہے. صحیح صحیح سبحان اللہ. اس وقت میں اس کو استعمال نہ کریں. کس وقت میں؟ کہ جب پیریڈس. پیریڈس ہو رہے ہوں، جی جی. اس وقت میں یہ سب کو استعمال نہ کریں، ہرگز نہ کریں. کیونکہ اگر وہ خون رک گیا تو وہ اندر زہر بنتا جائے گا، بیماری ہوتی رہے گی، پھر جس سے جسم پھولے گا. بالکل ایسے ہی. یہ بہترین سبحان ہے. اللہ. یہ مائنڈ فوڈ کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ مائنڈ فوڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے گول گول ہوتے ہیں، یہ ٹھیک. جیسے بیر ہوتے ہیں نا، اسی بھی طرح گول گول ہوتے ہیں. بوٹی ہے، صحیح مل سبحان جاتا ہے اللہ آسانی سے. سبحان اللہ. یہ ہم لوگ خود بناتے تھے اپنے ہاتھ سے، میں نے بہت بنائے ہیں، میں خود کوٹتا تھا ان نسخوں کو. اچھا. ہاں بس وہ اچانک آپ نے بتایا، میں نے جب توجہ کری تو پورا نسخہ میرے ذہن میں آ گیا، میں نے آپ کو لکھوا اللہ دیا. اللہ، میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ آپ آنکھ بند کر کے جو توجہ کر رہے تھے. ہاں یہ بڑی بات ہے الحمدللہ، ورنہ تو لوگوں کو نام بھی یاد نہ ہو. ہاں جی نام صحیح بھی بات ہے. بالکل جس طرح سے آپ نے یہ نسخہ بیان فرمایا، بڑی بات ہے. کہ اچھا میں آپ ناظرین کو ایک بات بتا دوں، آپ یقین کریں یہ جو میں سوالات کر رہا ہوتا ہوں نا، ابھی بھی جیسے میں نے سوال کیا، یہ کوئی پری پلاننگ سوال نہیں ہوتے ہمارے. اچانک جو بھی یوٹیوب میں کمنٹس میں واٹس ایپ میں میرے نظر پہ آ گیا، یا کوئی بھی سوال میرے ذہن پہ آ گیا، ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے ایٹ دا ٹائم آف، آپ یہ دیکھیں کہ بالکل سارا نسخہ بھی الحمدللہ بیان کیا. اور جو نام ڈاکٹر صاحب نے بیان کیے نا، شاید سننے والوں میں سے وہ نام دوبارہ دہرا نہ سکے. اللہ کرم فرمائے. یہ ہوتا ہے علم لدنی الحمدللہ. اللہ اس کی برکتیں عطا فرمائے. اور بہت ہی پیارا نسخہ ہے. جن احباب یہ مرض میں مبتلا ہیں وہ بالکل اس کو استعمال کر سکتے ہیں. آخری سوال، اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ میں سے جو چاہے کہ کسی بھی حوالے سے وہ استخارہ کرانا چاہتا ہو، یا ڈاکٹر صاحب سے، بہت سے احباب ایسے ہوتے ہیں کہ جو کمنٹس میں لکھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے کیسے بات پاسبل ہے. تو میرے بھائی ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا بالکل آسان ہے، آپ کے فنگر ٹپس میں موجود ہے. اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اپائنٹمنٹ کے لیے کالس نمبر آپ کے پاس موجود ہیں. ہماری ویب سائٹ الحمدللہ موجود ہے drabdulwajidshazili.com. اس میں جا کے آپ اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. نمبر پہ جو دیے گئے نمبر ہیں آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی پروگرام دیکھتے ہوئے بھی استخارہ یا کسی حوالے سے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کمنٹس میں بالکل میسج کر سکتا ہے، ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کو تسلی بخش جواب بھی عطا فرمائیں گے. آپ کے مرض سے ریلیٹڈ اگر نسخہ عطا کرنا ہوگا تو انشاءاللہ نسخہ بھی عطا کیا جائے گا. اگر کوئی وظیفہ آپ کو دینا مقصود ہوگا انشاءاللہ آن دا اسپوٹ آپ کو وظیفہ بھی دیا جائے گا. اور اگر کوئی ایسا مرض ہے جس کا آپ کو پروسیس کے ذریعے علاج کرنا مقصود ہوگا، چاہے وہ مرض جنات کے ہوں، حمزات کے ہوں، شیاطین کے ہوں، یا بندش کے ہوں، تو الحمدللہ ڈاکٹر صاحب اس کا پروپر علاج آپ کو بتا دیں گے. اور آپ تک، آپ کے گھر تک بآسانی ڈاکٹر صاحب کے دیے گئے تعویذات، نقوش اور دیگر جتنی بھی چیزیں وہ آپ تک، ہماری جو ٹیم ہے، ڈاکٹر صاحب کی جو ٹیم ہے وہ آپ تک
ایزی پہنچائیں گی. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان سارے امور پہ وہ ڈاکٹر صاحب سے رہنمائی حاصل کرے، وہ بالکل رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، بالکل رابطہ کر سکتا ہے. رابطہ کرنے کے پروسیس آپ کے سامنے موجود ہیں. اسی پیغام کے ساتھ کہ آپ اپنا بھی خیال رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور بالخصوص میں تمام احباب سے چاہوں گا کہ مجھے بھی اور بالخصوص ڈاکٹر صاحب کو اور ڈاکٹر صاحب کی آل کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم تمام کو دونوں جہاں اور کی برکت. سب سے بڑی بات یہ کہ اب تو لوگوں کی آسانی کے لیے اتنی سہولت ہو گئی ہے. اگر آپ کو ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرنا ہے، ڈاکٹر صاحب کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی. .com لگا دو، فیس بک پہ میرا نام لکھو، ہمارا آفیشیل پیج آ جائے گا. انسٹاگرام پہ لکھو، آفیشیل پیج آ جائے گا. واٹس ایپ چینل پہ لکھو، میرا نام آفیشیل چینل آ جائے گا. بالکل ٹیلی ایسا ہی گرام پہ ہے، لکھو، آ جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. ہر چیز آسانی کے اور ساتھ میں ہے. تو یہ سمجھتا ہوں کہ پورے نام لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف ڈاکٹر عبد الواجد تک بھی پہنچیں گے نا تو الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کے فالوورز ملینز میں ہیں، ویورشپ ملینز پہ رہے. اور آپ شاذلی لکھیں گے نا، صرف شاذلی بھی لکھیں گے تو آپ کو پہلے ہی ڈاکٹر صاحب کا چہرہ آپ کو نظر آ جائے گا. تو بہت آسان ہے ساری چیزیں آپ اگر رابطہ کرنا چاہیں گے، یہ نہ کہیں کہ رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، نہیں کر آپ یقین کامل کے ساتھ، صدق کے دل اور کے ساتھ سب سے بہترین رابطہ کریں، آپ کو رابطہ ہوگا. ویب بالکل سائٹ پہ تو ہمارے اپوائنٹمنٹ کا پورا پیج ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اپوائنٹمنٹ پہ جائیں، آپ اپوائنٹمنٹ اپنا بک کریں. بالکل ایسے ہی. نہیں، اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کو ویب سائٹ چلانا نہیں آتی، آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتا. آپ جب ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسکرین پہ نمبر چل رہا ہوتا ہے ہاں بالکل 031111020221. بالکل آپ وہیں ویڈیو روک کے نمبر لکھیں، اس پہ میسج کر دیں، ختم. بالکل سمپل طریقہ. اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نا جو ہمارے گاؤں دیہات سے تعلق رکھتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں، بالکل بالکل جن کو صحیح پڑھنا نہیں آتا، بالکل اسپیلنگ نہیں معلوم، بالکل میسیجز نہیں معلوم، وہ بالکل اس سے آسانی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. بالکل سمپل طریقے کار ہے آسانی کے ساتھ. بالکل ایسے ہی ہے. ماشاء اللہ. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم.